السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیکنڈ کلاس۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مشق ادغام مع الغنہ۔ اس سے پہلے ادغام بلا غنہ کی مشق کرائی گئی تھی کہ ادغام ہوگا بغیر غنے کے، غنہ نہیں ہوگا۔ اور اب آپ کو مشق کرائی جائے گی ادغام مع الغنہ کی، یعنی ادغام ہوگا غنے کے ساتھ۔ اس سے پہلے آپ کو بتلایا گیا تھا کہ حروف ادغام 6 ہیں: یا، را، میم، لام، واو، نون۔ ان کو حروف یرملون کہتے ہیں۔ تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف یرملون میں سے، یعنی ان 6 حروف میں سے تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی حرف آ جائے تو لام اور را کی صورت میں بغیر غنے کے ملا کر پڑھیں گے۔ دھیان سے دیکھیے، تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی حرف آ جائے تو لام اور را کی صورت میں بغیر غنہ کے ملا کر پڑھیں گے۔ اس کو ادغام بلا غنہ کہتے ہیں۔ ادغام بلا غنہ کی آپ کو مشق کرائی گئی۔ محمد الرسول اللہ، یہ ادغام را ہے، اور من لدنہ، یہ ادغام لام کی مشق کرائی گئی۔ اب دیکھیے ادغام مع الغنہ، ادغام ہوگا غنے کے ساتھ۔ اس کا قاعدہ سمجھیے، تنوین یا نون ساکن کے بعد، تنوین کہتے ہیں 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو، نون ساکن کہتے ہیں جس نون پر جزم ہو، اس کو نون ساکن کہتے ہیں۔ تو تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف یرملون میں سے یا، واو، میم، نون دوسرے کلمے میں آئیں تو غنے کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے۔ دیکھیے، تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف یرملون میں سے یا، واو، میم، نون آئیں، جیسے پہلے حروف یرملون میں سے لام اور را کی صورت میں بغیر غنے کے ملا کر پڑھیں گے۔ تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی حرف آ جائے تو لام اور را کی صورت میں، تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف یرملون میں سے را آ جائے یا لام آ جائے تو بغیر غنے کے پڑھیں گے۔ اور اگر حروف یرملون میں سے تنوین یا نون ساکن کے بعد یا، واو، میم، نون آ جائے دوسرے کلمے میں تو غنے کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے۔ را اور لام کی صورت میں بغیر غنے کے ملا کر پڑھیں گے، اور یا، واو، میم، نون کی صورت میں غنے کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے۔ اس کو ادغام ناقص بھی کہتے ہیں۔ دیکھیے مثال، حمزہ یا زبر عین۔ دیکھیے یہاں نون ساکن کے بعد حروف یرملون میں سے یا آئی ہوئی ہے، اس لیے غنے کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے۔ عین، حمزہ یا زبر عین، غنہ ہوگا۔ یا حمزہ پیش یو،
یو، تا کھڑا زبر تا، یؤتا، اس کو ادغام یا کہتے ہیں۔ نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے یا آ جائے تو وہاں غنّے کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے یؤتا، میم یا زبر میں، نون ساکن کے بعد یا آئی ہوئی ہے، یا عین زبر یا، من یا، میم لام زبر مل، من یعمل، من غنّے کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے من یعمل، میم یا زیر می، یا واو زبر یو، می یو، میم دو زیر من، می یومن۔ نون ساکن کے بعد حروف یرملون میں سے یا آئی ہوئی ہے، اس لیے غنّے کے ساتھ ملا کر پڑھ رہے ہیں۔ اور اس سے پہلے پڑھا کہ اگر نون ساکن یا تنوین کے بعد لام آ جائے حروف یرملون میں سے تو وہاں بغیر غنّے کے، جیسے من لدنہ، ملہ، دیکھیے غنّہ تو نہیں ہوا من لدنہ میں، اور یہاں چونکہ نون ساکن کے بعد حروف یرملون میں سے یا آئی ہوئی ہے اس لیے غنّہ ہوگا، غنّے کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے می، یا واو زبر یو، می یو، میم دو زیر من، می یومن، میم یا زبر میں، یا زبر یا، من یا، قاف واو پیش قو، من یقو، لام پیش لو، من یقول، من یقول، واو پیش وو، جیم واو پیش جو، وجو، ہایا دو پیش ہوئیں، وجوہ ہوئیں۔ یہاں تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے یا آئی ہوئی ہے، اس لیے غنّے کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے وجوہ ہوئیں، یا واو زبر یو، میم زبر ما، یوما، حمزہ زیر ای، یومئی، ذال دو زیر ذن، یومئذ، وجوہ یومئذ، حمزہ یا زبر این، نون ساکن کے بعد حروف یرملون میں سے یا آئی ہوئی ہے، اس لیے غنّے کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے حمزہ یا زبر این، یا زبر یا، این یا، شین الف مد زبر شا، این یشا، حمزہ زبر آ، این یشاء، اس کو اچھی طرح سے دیکھ لیجئے، ان کو خوب اچھی طرح سے یاد کرتے چلیے، یہ پھر پوری زندگی کام دیں گے آپ کو۔ یہ قواعد یاد رہ گئے تو انشاءاللہ آپ قرآن کریم کی بہت اچھے طریقے سے تلاوت کر پائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔